وقار پہ دیکھا، قرآن کو عزت و تکریم عطا کرنے والا دیکھا، قرآن کے اندر موجود رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں کا جو فیض تھا اس کا اندازہ کیا تو وہ وجدانی کیفیت میں کہنے لگے وہ امت کتنی خوش نصیب جس پر یہ قرآن اترنے والا ہے۔ اب بھی امت کی قرآن سے جو لگن ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے تک رہے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، پلٹ کے آ جائیے، اپنی ساری توجہات اپنا سارا دھیان قرآن مجید کی طرف کر دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا کھول کے یہ فرمایا، قرآن کا ایک حرف جب زبان سے ادا کیا جائے تو 10 نیکیاں اللہ کریم کھاتے میں درج فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نے یہ دعویٰ فرمانے کے بعد مثال بھی دی، جیسے الف لام میم، حضور نے فرمایا الف لام اور میم یہ 3 حرف ہیں، یہ لفظ مجموعہ 3 حرفوں کا جب بندہ مومن قرآن کو بطور قرآن سمجھ کے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس کے کھاتے میں 90 نیکیوں کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ کچھ محدثین نے اس پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ الف لام میم 30 نیکیاں، محدثین فرماتے ہیں الف اس میں پھر 3 حرف، الف لام اور فا، لام الف لام میم اس میں 3 حرف، پھر میم یہ میم، تو اس طرح پھر 90 نیکیاں مومن کے کھاتے میں درج ہو جاتی ہیں۔ اس کا باطنی فیض، اللہ اکبر، صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آج ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میرا بچہ پاس سویا ہوا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے لگا، بدکنے لگا۔ مجھے خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اچھلتے کودتے میرے بچے پہ چڑھ جائے اور بچے کا نقصان ہو جائے۔ میں نے قرآن پڑھنا بند کیا، گھوڑا بھی خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا، پھر قرآن شروع کیا، پھر اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی اچھل کود میری تلاوت سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لمحے میں نے کیا محسوس کیا کہ آسمان سے نور کی ایک چھتری میری طرف اتر رہی ہے۔ وہ جب میں تلاوت شروع کرتا ہوں وہ اترتی ہے، نازل ہونا شروع ہوتی ہے، گھوڑا اس نور کو تک کر اور اس نور کا مشاہدہ کر کے بدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے۔ جب تلاوت روکتا ہوں وہ چھتری غائب ہو جاتی ہے، گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کے فرمایا، مبارک ہو تجھے، قرآن کا جو نور قرآن کے لفظوں میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اس کا تو نے مشاہدہ کر لیا ہے۔ تو اپنی روحانی اور باطنی کیفیات جو دیکھی جائیں، جو محسوس کی جائیں، ان کو مرشد کامل کے پاس جا کے سنانا
یہ سنت صحابہ ہے، اور اس کی تعبیر دینا، اس کی حقیقت کھولنا اور اس کا جو حقیقی معنی اور مفہوم ہے اس کو واضح کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ لیکن ہمیں کیا پتا روحانیت کیا ہے، ہمیں کیا پتا باطنی فیلنگز کیا ہے، ہمیں کیا پتا روح کی سرشاری کیا ہے، ہمیں کیا پتا معرفت قلب کیا ہے، ہمیں کیا احساس کہ اللہ کا حبیب اپنے امتیوں کے بارے میں فرما رہا ہے قلب المؤمن عرش اللہ۔ کتنے مومن ایسے ہیں جن کے دل اللہ کا عرش بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان باتوں سے کیا دلچسپی، ہمیں ان باتوں کی کیا ضرورت؟ ہماری ترجیحات بدل گئی، ہماری ضروریات بدل گئی، ہماری منزل بدل گئی، ہم خرافات میں کھو گئے، ہم رسموں میں کھو گئے، ہم رواجوں کا شکار ہو گئے۔ اپنے ہر معاملے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے کلی طور پر منہ موڑ لیا، اور اس منبر پر اور آستانوں پر بیٹھے ہوئے جن لوگوں نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف بلانا تھا، ہمیں سیدھی راہ دکھانی تھی، ہمیں سنت اور بدعت کا فرق سمجھانا تھا، سنت اور رواج، سنت اور رسم کے درمیان جو حد فاصل ہے جنہوں نے سمجھانی تھی، وہ بھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے کی وجہ سے مجبور ہو گئے، حق جانتے ہوئے حق بیان کرنے سے معذور ہو گئے۔ سارا جسم زخمی ہے، مرہم کہاں رکھی جائے؟ فیض لینا تھا منبر سے، فیض لینا تھا مدرسے سے، فیض لینا تھا آستانے اور خانقاہ سے، بندہ جائے تو کہاں جائے؟ لہذا پلٹ کے آ جائیے۔ وہ فرشتوں نے کہا کہ اس قرآن میں یا اللہ تو نے کیا کیا رکھ دیا ہے، اس کے لفظوں میں اثر ہے، اس کے کلام میں اثر ہے، اور اس کے اندر جو معرفت اور نور ہے۔ ہم میں سے اکثر دوست نسبت والے ہیں، اور اکثر نسبت چشتیہ نظامیہ رکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں میں باقیوں سے بات نہیں کر رہا، ہم اس مرکز سے فیض لینے والے ہیں اور اس چشمہ محبت سے سیراب ہونے والے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سمجھا رکھا ہے اور بتا رکھا ہے کہ ہر امتی آپس میں پیر بھائی ہے۔ سارے امتی میرے رسول کے مرید ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم پیر بھائی ہیں۔ یہ ایک وقتی تعارف ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، نقشبندی ہے۔ جب زمین کے اندر آپ جائیں گے آپ کو سارے محمدی نظر آئیں گے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے۔ لیکن اپنے استاد سے فطرتاً بندے کو محبت زیادہ ہوتی ہے، چاچے سے زیادہ باپ سے پیار زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ جس مرشد سے منسلک ہے، اس کا جو مشرب ہے، اس کی جو نسبت روحانیہ ہے، اس سے انسان کی فطرتاً محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں اس ویو میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر چشتی اور چشتی نظامی لوگ موجود ہیں، اور چشتی نظامی خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی ہے، بار بار سمجھائی ہے۔ فرمایا ایک وظیفہ قرآن کا ہے
دوسرا وظیفہ کلمہ کا، کلمہ تمجید کا، درود شریف کا، اسماء حسنہ کا، دیگر مختلف چیزوں کا وظیفہ، اس کا موازنہ کرتے ہوئے اور مقابلہ کرتے ہوئے محبوب الہی فرماتے ہیں قرآن کے علاوہ جو وظائف ہیں بے شک ان کا اثر جلدی ظاہر ہو جائے اور جلدی ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا اثر جلدی ظاہر نہیں ہوگا، لیکن جب ظاہر ہوگا ہڈوں میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی باقی وظائف کی عمر تھوڑی ہے، وظیفہ قرآن کی عمر زیادہ ہے۔ لیکن سنی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسے بندوں کو تلاش کرتا ہے جن کی نہ انسانیت میں کوئی قدر ہے، نہ اللہ کے دربار میں کوئی مقام ہے۔ قرآن سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ قرآن میں سورہ کہف، بزرگوں نے فرمایا جو بندہ مومن روزانہ سورہ کہف پڑھتا ہے اس کو زندگی بھر ٹائیفائیڈ بخار نہیں ہوگا۔ جو روزانہ سورہ کہف پڑھتا ہے اس کو شوگر، بلڈ پریشر اور خونی بواسیر اور خونی خارش زندگی بھر نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ، سورہ کہف جو روزانہ پڑھتا ہے اس کو یرکان نہیں ہوگا۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے اگلے جمعے تک اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اس کے پاسبان اور چوکیدار بن کے وقت گزارتے ہیں۔ جس شخص کا دل ہو کہ مجھے تہجد کی نماز کی توفیق ہو جائے اور نماز تہجد کے لیے مجھے جاگنا نصیب بھی ہو جائے، وہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں پڑھ کے سوئے، اللہ کے فرشتے تہجد کی نماز کے لیے اس کی مدد کریں گے۔ تو کیا کچھ قرآن میں نہیں ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ صوفیاء نے فرمایا پوری سورہ توبہ میں اللہ کا جلال ایسا ہی ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر شباب پر رہا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھو، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت رحیم و رحمان کا تذکرہ ہے نا، اور اللہ اس مقام پر کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر روز نئی شان کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے۔ اللہ کبھی شان قابض کے ساتھ آتا ہے، کبھی شان باسط کے ساتھ آتا ہے، کبھی شان رزاق کے ساتھ آتا ہے، کبھی شان واسع کے ساتھ آتا ہے اور کبھی شان جلال کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ اللہ کا جلال نمایاں رہا، فرمایا نا اس جلال کے سامنے اب تم کوئی ایسا بات نہ کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھو۔ اور ان 2 آخری آیتوں میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی رحمت، اپنے محبوب کی رافت، اپنے محبوب کی شفقت، اپنے محبوب کی امت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جو جذبہ ہے اس کا اظہار فرما کے آخر میں آ کے اپنے سارے جلال کو مصطفیٰ کے جمال میں چھپا دیا۔ اور بزرگوں نے فرمایا جو ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے گا جب تک تلاوت نہیں چھوڑے گا وہ مرے گا نہیں۔ خوشاب میں ایک بزرگ گزرے ہیں،
130 سال عمر اور صحت مند. ایک مارم راز ان کا خلیفہ خادم وہ جانتا تھا کہ لقد جاءکم پڑھتے ہیں. ایک دن مذاق میں کہنے لگا ہن بابا جی چھاڑ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آیات کی تلاوت چھوڑی, اللہ کریم نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے پڑھنی ہے اس نے مرنا ہی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. سمجھ آئی؟ مرنا جس کو جان ملی ہے اس نے مرنا ہے. لیکن جب اللہ چاہے گا کہ اس کا وقت مقرر آ گیا ہے, کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ پڑھنا چھوڑ دے گا یا پڑھنا بھول جائے. حدیث طیبہ میں ہے, اس پہ میں ایک نظیر پیش کر رہا ہوں, مثال پیش کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں بالکل مکاؤن لگا, زیادہ ٹائم نہیں تھوڑا لینا, لیکن گلاں بھی انشاءاللہ او جس نے تھوڑی روح نو فائدہ دے رہا ہے, کنا دا چسکا نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارا کوئی دوست, تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار, اولاد, ماں باپ, کوئی بھی سفر پہ جانے لگے. جب وہ سفر پہ جانے لگے, آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کر اس کی نیت سے اس کو دم کر. یہ نہیں پاس کھڑا کر کے پھونک مارنی ہے, یہ پھونک شونک بر صغیر کے رواج ہیں. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ کا کلام اگر پڑھا جائے اور جس مقصد کے نیت کر کے پڑھا جائے اس کا فیض پہنچ کے رہتا. کالے بکرے تے ہاتھ پھیرنے, سمجھ آ رہی گل؟ کوئی نہ. جب بات کہہ دی کہ صدقہ, اور صدقے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے, سمجھ آ گئی؟ دوسرے ملک میں بندہ ہے, اس کی نیت کر کے دے دو, اللہ مہربان ہو. خیر, اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ آیت الکرسی پڑھ کے اسے دم کر دو. اور آگے حضور نے فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں وہ تمہیں زندگی میں دوبارہ ملے گا. سمجھ آگے؟ یعنی ضمانت دے دی کہ ابھی اس نے مرنا نہیں ہے. اور آگے حضور نے فرمایا اگر اس نے زندگی میں تمہیں دوبارہ نہ ملنا ہوا, اللہ تمہیں پڑھنا بھلا دے گا. اب سمجھ آ گئی بات؟ تو عرض یہ کر رہا, بزرگوں نے فرمایا یہ لقد جاءکم رسول, یہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں, جو ان کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی کسی لوہے کے ہتھیار سے نہیں مرے گا. یعنی کوئی چھری, کوئی ٹوکا, کوئی چاقو, تلوار, اس قسم کی کوئی چیز اگر لگ بھی جائے اللہ محفوظ رکھے گا. اور بھی اس کی 20 برکتیں ہیں. اور سب سے بڑھ کر میرے رسول کی رحمت نصیب ہوتی ہے. دیوبندیوں کے مشہور عالم گزرے مولانا زکریا کاندھلوی, ان کی کتاب فضائل درود شریف, اور انہوں نے یہ واقعہ فضائل درود شریف میں لکھا, علامہ سخاوی کی القول البدی کے حوالے سے لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک بہت بڑے محدث حدیث پڑھا رہے ہیں. بغداد کا ایک دیوانہ جسے شبلی کہتے ہیں, یہ منکر معراج شبلی نہیں, بغداد کا شبلی, حضرت جنید بغدادی کے زمانے کا شبلی. توجہ, وہ درس حدیث کے دوران کلاس کے اندر آ گیا, کپڑے پھٹے ہوئے, بال اڑے ہوئے, بظاہر صفائی کا کوئی زیادہ سلیقہ بھی نظر نہیں آ رہا. مشہور بھی یہی تھا کہ یہ کملہ ہے, دیوانہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. لوگ ہنستے وہ روتا, لوگ روتے وہ ہنستا, آبادیوں سے دور رہتا. اندر آ گیا وہ حدیث کا امام
سبق چھوڑ کر، حدیث کا درس چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، شبلی کو پہلے سینے کے ساتھ لگایا، پھر ماتھا چوما۔ شاگردوں کی حیرت آسمان پر پہنچ گئی، چپ نہ رہ سکے۔ یہ کیا کیا؟ فرمایا میں نے یہ منظر خواب میں دیکھا ہے، آج رات خواب یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ جلوہ گر ہے، اور یہ شبلی آیا، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے اس کا ماتھا چوما۔ جس طرح تم حیرت میں مبتلا ہو کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں نے اللہ کے حبیب سے پوچھا۔ حضور نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو اب خیر بات لمبی ہو رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے یہ کلام، اتنا عظیم کلام، اتنا شانوں والا کلام اور اتنے مرتبے والا کلام، وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جس پہ یہ قرآن اترنے والا ہے۔ فرشتے آپ بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو کس وجدانی کیفیت میں یہ بات کر گئے تھے، اور ان کا قرآن سے کیا لنک ہے۔ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج، پہلے میں حضرت محبوب الہی کی بات سنائی، ان کی خدمت میں خواجہ نظام الدین اولیاء جب حاضر ہوئے، صرف پڑھے ہوئے، نحو پڑھے ہوئے، معقول پڑھے ہوئے، فقہ پڑھے ہوئے، معانی بیان بدی پڑھے ہوئے، تفسیر پڑھے ہوئے، حدیث پڑھے ہوئے، اس وقت بر صغیر میں جتنے علوم مدارس میں پڑھائے جاتے تھے، قاضی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو ازبر تھے، اور اتنے لائق طالب علم تھے کہ ان کے مدرسے میں جتنے شاگرد اور ان کے کلاس فیلو تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ نظام الدین جب ڈگری لے گا تو یہ ملک کا چیف جسٹس بنے گا۔ کو سمجھ آپ کو بھی آ رہی ہے؟ یعنی اتنا لائق ہے کہ یہ اپنی قابلیت اور لیاقت کی وجہ سے جو سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی، اس کا یہ سب سے بڑا قاضی اور جج بنے گا۔ لیکن اللہ نے کسی اور کام کے لیے محبوب الہی کو چنا ہوا تھا۔ جس وقت بابا صاحب نے فیض دیا، خلافت عطا فرمائی، فرمایا نظام الدین تم اس درخت کی مثل ہو جس کی چھاؤں میں اللہ کی لاکھوں مخلوق آرام کرتی ہے۔ خیر محبوب الہی حاضر ہوئے، بابا صاحب نے کہا فقہ اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ، تفسیر اپنی جگہ، علم معقول میں امامت اپنی جگہ، صرف و نحو پہ دسترس اپنی جگہ، یہ بتاؤ قرآن حفظ ہے؟ جس طرح آج بھی کئی بچے قرآن حفظ نہیں کرتے، کتابیں شروع کر دیتے ہیں یا دوسرا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت محبوب الہی نے عرض کی حضور ناظرہ پڑھا ہوں، حفظ تو نہیں ہے۔ فرمایا پہلے قرآن حفظ کرو، اور آپ کی حیرت گم ہو جائے گی۔ اس عمر میں بابا فرید نے محبوب الہی کو قرآن کے 6 پارے خود یاد کروائے، اگلے 24 پارے آپ نے پھر اپنی محنت سے مکمل کر۔ آخری دن بھی جو وظیفہ بابا فرید الدین نے ادا کیا وہ قرآن کی تلاوت تھی۔ سارے وظائف میں سے بڑھ کر سب سے زیادہ تلاوت بابا فرید نے قرآن مجید کی ہے۔ اور آج کا چشتی قرآن سے اتنا بے تعلق ہو گیا، قرآن سے اتنا بے نیاز ہو گیا، پلٹ کے آ جاؤ۔ پتہ نہیں ہوں آج شبان دی پہلی آئی کہ رجب دی تری آئی، رولا ہی رہا ساری دیاڑ، کو جا دیان تریے کو جا دیان پہلیے، چلو پہلی آئی یا تری آئی ہون تا پہلی ہے نا، یا ہون تا شبان ہی ہے نا۔ ہاں جی، وہ گوگل نے کہا یہ پہلی ہے،
دعوت اسلامی کا جو پیج ہے اس پہ 30 رجب تھا، یہ اختلاف رہا، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے۔ خیر، شعبان میرے رسول کا مہینہ ہے نا، کبھی اس طرف بھی دھیان کیا؟ اس میں کئی اشارے حضور نے دیے، ان میں سے ایک اشارہ یہ عرض کروں کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری کرو، یہ میرا مہینہ ہے، اور دوسرا اشارہ یہ دیا رمضان میں تلاوت قرآن کی کثرت ہوگی، شعبان میں درود مصطفیٰ کی کثرت ہوگی۔ کس نے توجہ دینی ہے، کس نے دھیان کرنا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک جوڑ ہے، اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، یعنی اپنی ذات سے اللہ نے قرآن کو الگ کر کے لوح محفوظ پر اکٹھا کس مہینے میں کیا؟ رمضان میں، پھر 23 سالوں میں قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمایا۔ قرآن کی اور کوئی عظمت بھی نہ ہو، قرآن کی اور کوئی ویلیو بھی نہ ہو، میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے اگر آپ نے سمجھا ہے تو، میں نے کہا قرآن کو اللہ نے اپنی ذات سے الگ، قرآن کلام ہے اللہ کا، میں سر بھی نہیں لگاتا، کہانیاں بھی نہیں سناتا، اکثر باتیں بھی آپ کی طبیعت کے خلاف کرتا ہوں، ٹائم بھی اپنی مرضی کا رکھتا ہوں، پھر آپ اتنے شوق سے اتنے لوگ کیوں آ گئے کہ متکلم کلام کرنے والا فلاں ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اگر میرے ساتھ پیار محبت کی وجہ سے، میرے کلام سے پیار اور محبت کی وجہ سے یہ گیدرنگ ہے تو میں تو کلام الہی کی بات کر رہا ہوں نا۔ اللہ کی حبیب نے فرمایا کہ کلام الہی اللہ کے منہ سے نکلا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اگر پیر سیال کے کلام کی ویلیو ہے، پیر پٹھان کے کلام کی ویلیو ہے، قبلہ عالم کے کلام کی ویلیو ہے، فخر پاک کے کلام کی ویلیو ہے، حضرت چراغ دہلی کے کلام کی ویلیو ہے، محبوب الہی کے کلام کی ویلیو ہے، بابا فرید کے کلام کی ویلیو ہے، بختیار کاکی کے کلام کی ویلیو ہے، خواجہ اجمیر کے کلام کی ویلیو ہے، حسن بصری کے کلام کی ویلیو ہے، مولا علی کے کلام کی ویلیو ہے، عثمان غنی کے کلام کی ویلیو ہے، حضرت عمر فاروق کے کلام کی ویلیو ہے، صدیق اکبر کے کلام کی ویلیو ہے، رسول اللہ کے کلام کی ویلیو ہے۔ ہم تو اللہ کے کلام کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اگر اس نسبت سے ہم نے ضرب تقسیم کرنی ہے کہ یہ کلام فلاں بزرگ کا ہے، بڑا اونچا ہے، تو قرآن کس کا کلام ہے؟ پلٹ کے آ جاؤ، رجوع الی القرآن کی دعوت دے رہا ہوں، اور چشتی بزرگوں نے فرمایا، توجہ بھائی، کہ چشتی سلوک، چشتی راستے پہ چل کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا، سلوک کا معنی ایک راستے پہ چل کے اللہ کی، وہ چشتی سلوک، قادری سلوک، نقشبندی سلوک، سہروردی سلوک، رفائی سلوک، شاذلی سلوک، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ علاج ہے۔ فرمایا چشتی سلوک اس وقت تک طے نہیں ہو سکتا جب تک ایک پارا اور ایک پاؤ قرآن مجید کم از کم 12 سال تک مسلسل سالک پڑھتا نہ رہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں؟ ٹوپیاں تو بڑی ڈال لی، پٹکے تو بڑے ہم نے سنبھال کے کر لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اصل تو کام یہ تھا، ناراض نہیں ہونا، اصل کام یہ تھا۔ ٹوپیوں اور پٹکوں سے کام نہیں بننا، ان اللہ کے پیارے بندوں نے کامیابی کے لیے جو عملی راستہ دیا ہے اس پر چلنے سے کام بنے گا۔ ہم کیوں قرآن سے بھاگے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں شعبان میں
رسول اللہ کی ذات پر درود کثرت سے پڑھنا ہے اور رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ بھائی اس امت کے اندر ہمارے اسلاف اور ہمارے پرانے بزرگوں نے 60 مرتبہ رمضان میں قرآن ختم نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ 60 قرآن رمضان میں۔ میں اس لیے یقین کرتا ہوں کہ میرے اپنے خاندان میں میرے ابا جی سے چھوٹے بھائی صاحبزادہ محمد رفیع الدین، انہوں نے زندگی کے آخری 15 سال روزانہ 1 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ اس لیے مجھے یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا جھوٹ۔ اپنے سارے معاملات بھی کرتے تھے، آخری 5-7 سال ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ رہے، اس سے پہلے وہ پلوال کالج میں پرنسپل شپ بھی کرتے تھے اور قرآن مجید کی پورا 1 دن میں تلاوت بھی کرتے تھے۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں۔ ہر سال خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پر ابا جی کو، میں نے خود سنا ان کی زبان سے، ابا جی کو 1 کروڑ مرتبہ اسم ذات اللہ پڑھا ہوا پیش کرتے تھے کہ بابا جی کو پیش کر دو۔ یعنی باقی وظائف، باقی ڈیوٹیاں، یہ بات طے ہے کہ جس نے اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے، اور تیار کرنے کے بعد میرا گلہ نال نہیں، وقف کر دینا ہے، اللہ نے اس کے وقت میں برکت رکھ دینی۔ یہ بہانے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا، باقی ہر کام کے لیے ٹائم ہے، حد نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرشتے کہنے لگے او یا اللہ، وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جس پر یہ قرآن اترنے والا ہے۔ اور پھر کہنے لگے فرشتوں کو اندازہ ہو گیا تھا۔ دیکھو میں ایک دنیاوی مثال دینے لگا ہوں۔ کوئی حکومت کا بہت بڑا قانون اور بہت بڑا فیصلہ قوم کے لیے، ملک کے لیے آنے والا ہو، ابھی تک بادشاہ کی زبان سے نہ نکلا ہو، ابھی تک آرڈیننس تیار نہ ہوا ہو، ابھی تک اسمبلی کے فلور پہ پاس ہونے کے لیے نہ آیا ہو، لیکن اندر کے ماحول میں جو قریب ہوتے ہیں ان کو اندازہ، تو فرشتے بھی اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں۔ آخر اتنا قرب تو ہے کہ اپنا آخری کلام جو اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کرنا ہے وہ ان کو دکھا رہا ہے، وہ ان کو پڑھا رہا ہے، اس کا ان کو تعارف کرا رہا ہے۔ یہ قرب کی تو علامت ہے نا۔ ان کو اندازہ ہو گیا، انہوں نے اگلا جملہ بولا، یا اللہ تیرے رسول کی امت میں وہ سینے کتنے خوش نصیب ہیں جن میں قرآن محفوظ ہوگا۔ آج محمد احمد بھی اسی خوش نصیبی اور اسی سعادت مندی کے منبر پہ جا بیٹھا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔ اور یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، اللہ نے فوج میں بھرتی کیا ہے۔ کیسے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے، یہ آخری بات ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہمارا ذکر ہے، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ حفاظت کے لیے فرشتے نازل نہیں کیے، حفاظت کے لیے جنوں کی پلٹون نہیں بھیجی، حفاظت کے لیے کوئی اور خارجی انتظام نہیں کیا، کوئی اور باطنی انتظام نہیں کیا۔ حفاظت کے لیے امت مصطفیٰ کے ان نونہالوں کو چنا ہے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ تم آوازیں کستے رہو، پھوڑ بن ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مسیتڑ ہے، دال خور ہے، پینے ہیں، اے لفظ سن دے رہاں دے ہو۔ عوام تو عوام، منبر و محراب پہ بیٹھنے والے لوگ، ان کے دلوں میں بھی وہ عظمت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کی طے کی ہے۔
حضور شیخ الاسلام قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دربار شریف سے چلے، مدرسے جا رہے ہیں دارالعلوم، ضیاء شمس الاسلام، عصر کی نماز کے بعد کا وقت۔ طالب علم حفظ والے چونکہ دربار شریف پہ رہتے ہیں، کئی آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے، کوئی آگے کوئی پیچھے، ظاہر ہے وہ ایک تفریح کا ماحول تھا عصر کے بعد۔ بچے پھر بھی بچے ہوتے ہیں، عقل کے کچے بچے، عقل کے، اور ویسے بھی ایک محبت کا ماحول ہو جائے تو کہتے ہیں تسقط الآداب بین الاحباب، یار دوستوں کی مجلس میں ادب آداب گھٹ جاتے ہیں۔ تو وہ حضور شیخ الاسلام ایک محبت والا انداز ان کو عطا کر رہے، کوئی آگے جاتا ہے کوئی پیچھے جاتا ہے، اور حضور شیخ الاسلام ان بچوں کے قدموں پر قدم نہیں رکھتے، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام وقت کا اور اس بے ترتیبی سے چل رہا ہے۔ عبدالغفور بندے کا نام، سینئر طالب علم تھا، سون سکے سر کا رہنے والا، زندہ ہے، آج کل برطانیہ میں سیٹل ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا۔ جب ہم سیال شریف دارالعلوم کمرے میں پہنچے، میں نے کہا آج آپ راستے میں کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کیا کروں؟ رسول اللہ کا وہ فرمان کہ ان بچوں کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پر تو ان کے لیے بچھائے جا رہے ہیں، میں پاؤں کیوں رکھوں؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ فرشتے کہنے لگے وہ خوش نصیب ہیں سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہو جائے گا۔ پھر فرشتیاں نو ناظر خانہ تے بھی ترس آ گیا۔ اے نبی پاک حدیث بیان کر سن، امت دا ذکر بھی ہو جاسی اور حافظہ دا ذکر بھی ہو جاسی، جنہ ناظر پڑیا او احساس کم تریچ مبتلا نہ ہو جا، او کمپلیکس دا شکار نہ ہو جان۔ فرشتوں نے ان کا بھی قد بڑھایا، ان کا بھی حوصلہ زیادہ کیا۔ فرشتے کہنے لگے وہ زبانیں کتنی مبارک ہیں جو قرآن کی تلاوت سے آباد رہیں گی۔ سمجھ آگئی بات یا نہیں؟ لہٰذا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، حفظ قرآن کی اس باکمال اور باوقار تقریب میں بیٹھے ہیں، اٹھنے سے پہلے اللہ سے عہد کر کے اٹھے۔ ہم نے خود بھی تلاوت قرآن کو اپنی عادت بنانا ہے اور اپنے گھروں میں بھی قرآن کا راج کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کو اور اضافے عطا فرمائے، اور صرف قرآن مجید کے حفظ پر یہ رک نہ جائے۔ حضور نے فرمایا پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو، اور یہ آخر تک رسول اللہ کے دین کا علم، رسول اللہ کے دین کے علم کو دنیا کے مختلف اقوام تک پہنچانے کے لیے جن زبانوں اور جن دوسرے علوم کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے اللہ اس کے سینے میں منتقل فرمائے، اور یہ مکمل ایک مشنری دین کا سپاہی بن کر قرآن اور حدیث کا پیغام ساری دنیا تک پہنچائے۔ دعا خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ حضور کی امت پہ رحمت نازل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک لائق نرینہ اولاد عطا فرما، جن لوگوں کے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسئلے یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، اچھے رشتے باوقار رشتے ان کے لیے انتظام فرما، بچے بچیوں کے نصیبے اچھے فرما۔ یا اللہ جو لوگ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، ان کے لیے دین و دنیا کی آسانیاں نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین۔